یہ کہانی ہے اسلام کے پہلے شہید کی۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم کے گھر میں خفیہ طور پر مومنین سے ملاقات کرتے۔ ایک دن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ دیکھا کہ ایک آدمی صہیب دروازے پر کھڑا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صہیب سے کہا، صہیب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صہیب نے جواب دیا، میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سننے آیا ہوں۔ اور آپ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمار نے فرمایا، میں بھی ان کی باتیں سننے آیا ہوں۔ پھر عمار بن یاسر اور صہیب ارقم کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے عاجزی سے اللہ کے الفاظ اور قرآن کی آیت کو سننا شروع کیا۔ عمار بن یاسر کا دل یقین سے ایسے بھر گیا جیسے بارش کے پانی سے نہریں بہتی ہوں۔ جب عمار بن یاسر اور صہیب نے ارقم کے گھر سے نکلنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، شام تک یہی ٹھہرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر تھا کہ قریش ان کو تکلیف پہنچائیں گے۔ عمار بن یاسر نے اندھیرا ہونے تک انتظار کیا۔ پھر وہ ارقم کے گھر سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف تیزی سے چل پڑا۔ ان کے والد یاسر بن عامر اور والدہ سمیہ بنت خباب بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ عمار بن یاسر داخل ہوئے تو ان کا چھوٹا سا گھر خوشی سے بھر گیا۔ وہ اپنے والدین کو اللہ کے دین اسلام کے بارے میں بتانے لگے۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، اور وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی جس میں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ عمار بن یاسر مسلمان ہو گیا ہے تو وہ پاگل ہو گیا۔ ابو جہل مشرکین کے گروہ کو لے کر یاسر کے گھر گیا۔ ان کے ہاتھوں میں مشالیں تھی۔ ان کم بختوں نے ان کے گھر کو جلا کر عمار بن یاسر، یاسر بن عامر اور سمیہ بنت خباب کو مکہ سے باہر ایک صحرا میں لے گئے۔ پھر انہیں زنجیروں میں جکڑ کر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ان کو کوڑے مارے، یہاں تک کہ لہو لہان کر دیا۔ پھر وہ مشالیں لائے اور ان کے جسموں کو جلانے لگے، لیکن وہ اسلام پر اپنے پختہ یقین کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ابو جہل پتھر لا کر ان کے سینے پر رکھ گیا، یہاں تک کہ ان کی سانس بند ہونے لگی، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی شدید تھی۔ ابو جہل اور مشرکین مکہ شدید گرمی میں ان تینوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی اثنا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ انہیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یاسر کے گھر والوں صبر کرو، آپ کا بدلہ جنت ہوگا۔ سمیہ بنت خباب نے یقین کے ساتھ کہا، میں اقرار کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ ابو جہل واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھا اور اس نے ان پر وحشیانہ تشدد شروع کر دیا، یہاں تک کہ عمار بن یاسر، یاسر بن عامر اور سمیہ بنت خباب بے ہوش ہو گئے۔ چنانچہ ان وحشیوں نے ان پر پانی برسایا۔ جب انہیں ہوش آیا تو ابو جہل نے سمیہ بنت خباب کو جھنجھوڑ کر کہا، ہمارے معبودوں کی تعریف کرو اور پیغمبر اسلام کی توہین کرو۔ سمیہ بنت خباب نے اس کتے کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، تم اور تمہارے معبود بہت برے ہو۔ ابو جہل غصے سے ابل پڑا، چنانچہ اس نے اپنا نیزہ بلند کیا اور سمیہ بنت خباب کی پیٹ میں گونج دیا، یہاں تک کہ انتہائی تکلیف کی حالت میں شہید ہو گئی۔ اسی وجہ سے سمیہ بنت خباب تاریخ اسلام کی پہلی شہید ہوئی۔